عارف صاحب، اب یقین مانیے الفاظ نہیں ہیں، ہمت نہیں ہے آپ سے سوال کرنے کے لیے. آپ کی پوری امیڈیٹ فیملی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اس حادثے میں. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے PIA طیارہ حادثے میں اپنے پیارے کھوئے ہیں. بہت مشکل وقت ہے. کسی چیز سے آپ کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. حکومت نے جو 1 ماہ میں حادثے کی انکوائری رپورٹ دی ہے، آپ لوگ مطمئن تو نہیں ہیں، لیکن ریزرویشنز آپ بتائیے کہ کیا ہیں آپ لوگوں کو اس پہ. نہیں، جو پریلیمنری رپورٹ ہے، جو ہماری پریس کانفرنس ہے، وہ جو دکھائی نہیں گئی ہے، اس کے اندر بھی ہم لوگ اس کو ٹوٹل رد کیے ہیں. جو پریلیمنری رپورٹ ہے، یہ پورا ایک جہاز تھا، ایک گاڑی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، ایک پرزہ اس کا چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو پراپر رپورٹ ہے اس کی سال یا 1.5 سال بعد آنی ہے. اور اصل مسئلہ بھی اس رپورٹ کا نہیں ہے. دوسری چیز، جو یہ پائلٹس والا ایشو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں یہ غلط کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر یہ پائلٹ والا ایشو سٹارٹ کرنا تھا ان کو، تو یہ اور بھی طریقہ کار تھے اس کو کرنے کے. پہلے آپ تفتیش وغیرہ کرتے صحیح طرح کہ کون سی جعلی ہے، کون سی نہیں ہے، کون سی ڈوبیس ہے. کیونکہ کوئی نہ کوئی ہے جو اندر CAA کے اندر یا PIA کے اندر آتھرائز کیا تھا. وہ کون تھا بندہ جو ٹھپا لگایا تھا؟ آیا تو اگر اس پائلٹ کی اگر فیک تھی ڈگری، یا اگر وہ سائیکولوجیکلی انفٹ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کون اس کو ٹھپا لگا کے اپروو کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کون اوپر سے جو ہائر اپ ہے، کون اس کو آتھرائز کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، ہی از گلٹی ایز ویل. اور پھر پیچھے سے اگر پولیٹیکل اپوائنٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پیچھے سے کون سا منسٹر تھا جو کہ یہ انفورس کیا تھا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ جو ہمارے پاس جو PIA ہے، دس از اوورلی اسٹافڈ. اچھا، اس حادثے میں سر یہ بتائیے گا کہ جو رپورٹ ترتیب دی گئی ہے، اس میں بہت سے لوگوں سے انپوٹ لیا گیا ہے، تو آپ کی تو پوری فیملی چلی گئی. آپ سے کسی نے کچھ سوال کیا، کچھ پوچھا، آپ سے تعاون مانگا اس سلسلے میں؟ مجھے نہیں پتا کہ کیوں، لیکن ایک بلینکٹ آ گیا تھا کہ وہ DNA کی چیز ڈسکس ہی نہیں کرنی ہے. جبکہ بہت سارے اس میں کیا کہتے ہیں آپ کے کنسرنز ریز ہوئے ہیں. پریس کانفرنس بھی کہتے ہیں، اس میں 4 یا 5 وٹنسز تھے جو کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ بھی یہ زیادتی ہونے لگی تھی. لیکن کیونکہ ہم لوگ فورینزکس ہم PFS سے کروائے تھے، تو وہاں ان کی بچت ہو گئی تھی. ابھی جو لاسٹ باڈی بھی جو آپ کی احمد مرتضیٰ صاحب جو اپنے بھائی کی جو کلیم کیے ہیں، وہ ہم لوگ جا کے ٹیسٹنگ وغیرہ کروائے تھے، پھر ہم لوگ باڈی ٹریس کر کے ان کو دیے تھے. ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی بات نہیں کیا تھا. تو مجھے ابھی تک کوئی اپروچ نہیں کیا ہے. اس ٹائم پہ بھی کیا کہتے ہیں میں اپنے ویڈیوز وغیرہ بنا کے، اور یہ تجاویز وغیرہ ہیں، 1 رات پہلے میں بھجوایا تھا PM ہاؤس، جس کے اندر میں یہ تجویز دیا تھا کہ 6 مہینے کے لیے اس کو وہ کریں، اور یہ ساری جو اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اگلے دن فلور آف دا ہاؤس آ کے یہ کیے ہیں، اور وہ مافیاز وغیرہ اناؤنس کیے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا، اب پورے پاکستان کو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑی چیز ہے. یہ انسٹیٹیوشن صحیح کرنا ہے، ایویشن اور PIA، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا فار دیٹ لانگ. آپ کے اتنا بڑا نقصان ہوا، اس کے باوجود بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کا، جس طرح سے ایویشن منسٹر کے بیان وغیرہ بھی آئے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ عارف صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ طیارہ حادثے کی رپورٹس تو آ جاتی ہیں، لیکن ایکشن پھر ظاہر ہے کم ہی ہوتا ہے. تو آپ کس طرح کا ایکشن چاہتے ہیں اور کس کے خلاف ایکشن چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ ساری یونینز وغیرہ توڑیں گے اور PIA کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور ایک انٹرنیشنل ایویشن فرم کو اندر لے کے آئیں گے، تو پھر ساری چیزیں اور انویسٹیگیٹ ہونے شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، جب یہ ہونا شروع ہوں گی تو آپ کے آٹومیٹکلی سارا جو آپ کا سسٹم ہے، وہ نظام آپ کا پرفیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ میرٹ اوپر آ جائے گا. آپ کے پائلٹس ہیں، ہو سکتا ہے 2 نمبر پائلٹس ہوں، ضروری نہیں کہ سارے ہوں. ٹھیک ہے نا، انجینئرز پہ بھی آپ سوالات وغیرہ اٹھنے شروع ہو گئے. تو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ایویشن انڈسٹری کو پورا آپ نے ریولوشنائز کرنا ہے، چینج کرنا ہے. اس طرح ابھی جس طرح چل رہا ہے نہیں چل سکتا. You're right، جس طرح چل رہا ہے ویسے نہیں چل سکتا. عارف اقبال فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، متاثرین میں شامل تھے، اور جو متاثرین ہیں ان کو تحفظات ہیں. جو اب تک ابتدائی انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے طیارہ حادثے کی، they are not satisfied. اس پہ وزیر اعظم صاحب کو خود نوٹس لینا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا اجڑ گئی لٹرلی. اگر ایک انسان کی اہلیہ اور 3 بچے چلے جائیں تو اس کے پیچھے کیا بچتا ہے زندگی میں؟ ظاہر ہے. اور اگر یہی لوگ مطمئن نہیں ہیں تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی داد رسی کرے. ان کے پاس اب اور تو کچھ ہے نہیں، صرف تسلی اور دلاسا دیا جا سکتا ہے نا ان لوگوں کو، تو وہ تو دینا بنتا ہے. بڑے دل خراش مناظر ہیں، اور یقیناً دوبارہ سے اگر آپ اس حادثے اور اس میں جن کے ساتھ جو ہوا وہ سوچیں تو آپ کا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کس طرح سے پورے خاندان اجڑ گئے.